السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ فاطر ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس چیز اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان میں نہیں جائے گی، تاکہ ان کے اجور جو ہیں لیوفیہم اجورہم، ان کے اجروں، ان کے ثواب کو پورے کا پورا بدلہ دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اور عطا کرے، بے شک وہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے۔ سورہ فاطر کی ان آیات میں بہترین ایک منہج بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا ذکر ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، اور تلاوت کے اندر ایک معنی یہ بھی پایا جاتا ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، سورج جب طلوع ہوتا ہے ہر چاند اس کی پیروی کرتا ہے۔ تو تلاوت کے اندر معنی قراء قرآن پڑھنا ہوتا ہے، اور تلاوت میں پڑھنا اور اس پر عمل بھی ہے، اور یہی ان آیات کے اندر جو ہے وہ فضیلت، وہ کامیابی، وہ کامرانی، وہ نجات، وہ زبردست منہج حیات جس میں کبھی بندہ خسارے میں اور نقصان میں ہی نہیں آ سکتا، بے شک اس منہج کو اپنائیں۔ اور وہ دل جو ہے وہ کالبیت الخرب آپ نے فرمایا جس میں قرآن نہیں ہے، قرآن مبارک بھی ہے، جس کی زندگی میں آ جائے برکت آ گئی، جس کے گھر میں آ گیا اور پڑھا جانے لگا برکتیں آ گئیں۔ تو قرآن مبارک ہے، ایک حرف کی نیکی، ایک حرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 30 نیکیاں ہیں۔ تو بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، اور علماء یقیناً وہ اس کی تلاوت اس کے قواعد و ضوابط کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اور من لم یتغنى بالقرآن، اور جو قرآن کو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا، ابو داؤد کی روایت میں ہم میں سے نہیں، تو قرآن کو تلاوت کو تجوید کے ساتھ بگاڑ کے نہ پڑھا جائے، پنجابی لہجے میں نہ پڑھا جائے، عربی لہجے میں پڑھا جائے، صحیح معانی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، بے شک وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب۔ اور پھر یہ کتاب کے بعد پھر عمل ہے، عمل میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز ہے، جو مومن کی معراج بھی ہے، دین کا ستون بھی ہے، اور الصلاۃ، نماز جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تلاوت میں صرف تلاوت کرنے میں جو ہے اجر اور ثواب تو ہے آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی اس کا مزہ اپنا ہی ہے اور اس کی لذت اپنی ہے۔ اسی لیے مشرکین مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سننے کے لیے چھپ کر جو ہے وہ رات کو آیا کرتے تھے، اور ڈانٹتے ایک دوسرے کو کہ دن کو ہم اس دین کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن پھر رات انہیں نہ گزرتی اور پھر وہ تلاوت سننے کے لیے آ جاتے۔ تو اس قرآن کے اندر حلاوت ہے، مٹھاس ہے، مزہ ہے۔ اور پھر اقام الصلاۃ، یہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تو نماز ہے، پھر قرآن کی تلاوت ہے، اور پھر نماز ہے، بندہ رب سے ملاقات کرتا ہے، یناجی ربہ، رب سے گفتگو کرتا ہے۔ اور نماز جو ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگنی ہے تو نماز ہے ذریعہ۔ مشکلات حزبہ امر، نبی علیہ السلام کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف جاتے۔ تو نماز جو ہے وہ تریاق ہے ہر چیز کا، استخارے کے لیے نماز، مصیبت ہے تو نماز، پریشانی ہے تو نماز، اللہ سے مدد چاہیے تو نماز۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، خفیہ طور پہ، اعلانی طور پہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، اور وہ اللہ ورزقناہم جو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کا مال ہے، اور اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ بندے کے نفس جو ہے وہ مال سے محبت کرنے والا ہے۔ لیکن یہ منہج ایسا بتایا جا رہا ہے جو کامیابی کا منہج ہے، طریقہ، سٹائل، لائف سٹائل جو ہے وہ کامیابی کی طرف اور کامرانی کی طرف جانے والا، وہ جو اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خفیہ طور پہ بھی، جس میں کسی کو
جو ہے اس پہ احسان نہ جتلانا نہیں ہوتا، ایسے طریقے سے مدد کرتے ہیں کسی کی کہ جس کی مدد کی گئی اسے بھی پتہ نہیں چلتا۔ رزقناہم سرا وعلانیہ، علانیہ طور پہ کبھی خرچ کرنا پڑتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے ترغیب دی جائے، یہ نہ ہو کہ ریاکاری ہو۔ تجارت لن تبوری، ایسی تجارت ہے، ایسا اللہ کے ساتھ سودا ہے کہ جو اس میں کبھی گھاٹا اور نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اجر کو پورا دینے والے ہیں اور فضل یزیدہم من فضلہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا ایک دانے کی مانند ہے، 7 بالیاں اس سے اگتی ہے، ہر بالی میں 100 دانے، تو 1 سے 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے اور قدردان ہے۔ غفور ہے کہ نیکییں ہم جب کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اس کے لیے دل بھی مخلص ہو، دل سے بھی کی جائے، جسم سے بھی کی جائے، فکر سے بھی کی جائے، ہر اعتبار سے وہ خالص ہو، اور ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں تو اس لیے وہ غفور ہے، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے ہماری کمیوں کوتاہیوں کو، اور شکور اور قدردان بھی ہے کہ ہم نیکی تھوڑی کرتے ہیں اور جزا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔